دین پھیلاؤ گے، کلیم اللہ دین پھیلاؤ گے۔ جب سارے نبی دین پھیلا کر کے چلے گئے تو دین کو مکمل کرنے کے لیے نبی مختار مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے تھے اور اس دین کو پھیلانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ جانے کتنی سبقوں کا سامنا کیا ہے، کتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسی دین پھیلانے کے تلاش میں اگر موقع ملا ہے تو جنگ بدر میں جا کر کے اپنے قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اگر موقع ملا ہے تو جنگ احد میں جا کر کے دین کو پھیلایا ہے، اگر موقع ملا ہے تو جنگ حنین میں جا کر کے دین کو پھیلایا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، صاحب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین پھیلانے کے لیے کیا کیا پہنچایا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے دین پھیلانے کے لیے اینٹ اور پتھر کی بارش میں بھی نہایا ہے۔ مصطفیٰ نے دین پھیلانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے اور نبی نے دین کو پھیلایا ہے۔ دین پھیلتا رہا، دین پھیلتا رہا، دین پھیلتا رہا، لیکن جب بات آئی اسی دین کو بچانے کی، جب بات آئی دین کو بچانے کی، تو جب منکرین زکات کھڑے ہوئے تو دین کو بچانے کے لیے جو آگے بڑھے تھے تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے تھے۔ جب رومیوں کا فتنہ اٹھا تھا تو حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے تھے۔ جب رومیوں کا فتنہ اٹھا تھا تو فاروق اعظم آگے بڑھے تھے۔ جب دروازوں کا فتنہ اٹھا تھا تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے تھے۔ جب روافض کا فتنہ اٹھا تو حضرت مولانا علی آگے کھڑے ہوئے۔ لوگ آتے رہے، فتنہ کی سرگرمی کرتے رہے، ہر ایک فتنے کے ساتھ پروردگار عالم اس کے سر کرنے والے کو پیدا فرماتا رہا، لیکن ہر جہاں جانب سے فتنوں کا شور ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ، اس فتنہ میں فتنوں کی سرگرمی کرنے کے لیے رب تبارک تعالیٰ نے ہندوستان کی زمین پر اگر کسی شخصیت کو بھیجا ہے تو نائب رسول امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کو بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح معنوں میں ہمیں دین سکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کو سمجھا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح معنوں میں مصطفیٰ کی رسالت کو سمجھا دیا ہے، محبت مصطفیٰ کو سمجھا دیا ہے، عشق مصطفیٰ کو سمجھا دیا ہے۔